سر میں ڈاکٹر شہناز بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. آپ کا تعلق میرا عمران خان صاحب کا سوال ہے. آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, تو میں بھی انصاف ہی سے متعلق سوال کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ کی حکومت نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کا. نور مقدم قتل کیس ایک بڑا کیس ہے جس نے عوام کی توجہ حاصل کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نور مقدم کے قاتل کو عدالت میں کبھی 20 چیئر پر اور کبھی اسٹریچر پر لایا جا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کی ذہنی اور نفسیاتی حالت خراب ثابت کر کے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہانی ہمیں کچھ اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم پاکستان کی عدالتی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے کیسز ملتے ہیں جن میں طاقتور اور صاحب حیثیت ملزمان جو ہیں وہ ان کی جعلی بیماریوں سے ریلیف حاصل کیا گیا. ہمارے سابقہ نواز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں, اور زرداری صاحب اور شاہ رخ چتوئی کیس اس کی بڑی مثالیں ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی ایسا کب تک ہوتا رہے گا, اور اس تمام صورتحال کو حکومتی سطح پر عملی انداز میں کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ جی شکریہ جی. دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو سارا ملک کے اندر ایک ہم ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ طاقتور جو ہے نا وہ پریولیجڈ ہے, اس کے لیے وہ چوری بھی کرے, ڈاکے مارے, جو بھی کرے, اس کے لیے کوئی خاص پوزیشن ہے. وہ جیل میں بھی جائے گا تو وی آئی پی سیلز ہے اس کے لیے. اس کے وہ جب جائے گا عدالت کے اندر تو اپنے پورے چمچے لے کے جائے گا, وہ پھول پھینکیں گے اس کے اوپر. میں آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس لیے تو میں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا. یہ ایک چیز ہے, اگر ہم ایک چیز ٹھیک کر دیں, مجھے کوئی کہنا کہ ایک چیز آپ ٹھیک کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, قانون کی بالادستی. جس دن ہم طاقتور کو یہ پریولیج, اور میں اکیلا نہیں ہوں نا, بدقسمتی یہ ہے, میں تو کوشش کروں, عدالتیں آزاد ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہم پوری کوشش کریں. مثلا نیب ہے, اب نیب آزاد ہے, لیکن میں اب پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے, انہوں نے چوری اتنے پیسے کیے ہوئے ہیں, یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں. وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے بڑے, اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں. وہ سرکاری وکیل جو بڑا پیسہ ہوتا ہے وہ ڈیٹس پہ ڈیٹس لیے جا رہا ہے. ابھی آپ ان کی دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو بڑے ہمارے یہ رائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ قانون کے اوپر ہیں. اس کا اعتزاز حسن نے بڑی اچھی بات کی تھی, دا شریف ڈاکٹرین, کہ ان کے لیے قانون ہی کوئی علیحدہ ہے. یہ ہمیشہ ہی بات جاتے ہیں, یا یہ ججز کو ان کی ماضی, میں اب یہ نہیں بات کر رہا, ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, جو مافیا ہے, جس کو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا. تو انہوں نے اپنے لیے اور طاقت, کیونکہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے, باقی بھی یہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جہاد ہے. یہ میں آپ کو پھر سے کہوں, یہ اللہ کا کام ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. میری تو جہاد ہے یہ. میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لیے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں یہ جو آپ نے کیسز بھی بتایا ہیں ان کے اندر میں پرسنل انٹرسٹ لیتا ہوں. میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں, لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہے. اور اس میں میں آپ کو کہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے 74 سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں. اور دوسرا بھی ہم کام کرنے لگے ہیں. میں آپ کو ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کیسے طاقتور, صرف پولیٹیشنز ہی نہیں, یہاں کارٹلز بنے ہوئے ہیں, مافیاز بنے ہوئے ہیں, جو کہ سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کارٹلز مطلب منوپلی بنا کے, تو وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور عوام کے اوپر مہنگائی قائم کر دیتے ہیں اور بڑا پیسہ بناتے ہیں. اب اس کے اوپر میں نے سارے جو ریگولیٹرز, یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ سسٹم. ریگولیٹر کیا ہوتا ہے؟ ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ان بڑے بڑی کارٹل سے, یہ جو بڑے بڑی منوپلیز ہیں, یہ جو اکٹھے ہو کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں اوپر کر دیتے ہیں. تو میں نے ریگولیٹرز کو بلایا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول. اب ذرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا
8 ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. 808 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں. اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں؟ جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثلا چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے، یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹے کا یا اس کا سیمنٹ کا، انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے آرڈر لے لیے اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے. وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں. اور 250 ارب روپیہ، سوچیں میرے پاس اگر 250 ارب روپیہ آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پہ ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی آسان کروں. دوسری چیز، ایک اور چیز ذرا سنیں. ایف بی آر کے ساتھ، ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے 2500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں. 2500 ارب روپیہ ایف بی آر پہ. اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں، ان کو پیسہ چلا اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹ نہیں کر رہے. اب یہ پھنسے کدھر ہوئے ہیں؟ کمشنر اپیلز پہ پھنسے ہوئے ہیں، اپلائڈ ٹرائبیونلز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہائر کورٹس میں کوئی 30% ہائر کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں. 19,000 کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں 270 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ سارا ہے. اگر آپ ہمارا انصاف کا نظام فنکشن کر رہا ہو، اب سوچیں میرے پاس یہ پیسہ آ جائے، 2,500 ارب تو صرف ٹیکس کے ایف بی آر کے پاس پھنسا ہوا ہے، صرف 8 ریگولیٹرز کا 250 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. اور یہ صرف کیونکہ طاقتور کے پاس وکیل تکڑے ہیں وہ چلنے نہیں دیتے. کمزور نہیں کرتا کچھ. دیکھیں کمزور کی چوری سے کبھی ملک نہیں تباہ ہوتا، طاقتور کی چوری سے تباہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں، یہ اجازت نہ دیں کہ ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے؟ ریگولیٹر تو اچھا وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں، ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا یہ چند مہینوں کے اندر. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میرا نام عمران ہے اور میرا تعلق ڈنمارک سے ہے. جی میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اوورسیز کے بارے میں فکرمند رہتے ہیں، ان کی ویلیو کو سمجھتے ہوئے ان کو تمام تر سہولیات مہیا کر رہے ہیں. تو آپ ہی کی وجہ سے پہلی دفعہ ہمیں شناخت ملی ہے. تو سر اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ڈنمارک میں ہے وہ پی آئی اے جب کہ دوبارہ اپنا فلائٹ آپریشن شروع کر رہی ہے، اس میں ڈنمارک کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتا دی گئی ہے کہ یہاں پہ سیل بہت کم ہو گئی ہے. سر یہ نہیں بتایا کہ سیل کیوں کم ہوئی ہے. ان کے جو پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پہ جی ایس سے بٹھائے گئے تھے، تعینات کیے گئے تھے، انہوں نے یہاں پہ کرپشن کی ہے. انہوں نے اسلام آباد میں اپنے بڑے پلازے سر بنا لیے ہیں لیکن اپنی قومی ایئر لائن کا، اپنے ملک کا انہوں نے بالکل نہیں سوچا. انہی کی وجہ سے یہاں پہ ابھی پی آئی اے بند ہو رہی ہے. تو ایک وقت تھا 100 ملین کی سیل تھی ڈنمارک، لیکن جب سے یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے پی آئی اے کا، اس وقت سے سیل بالکل کم ہو گئی ہے. سر آپ یہاں پہ پی آئی اے کے اپنے بندے لگوائیں، ایک مہینے سے آپ فرق دیکھ لیجیے گا کہ پی آئی اے کس طرح ترقی کرتی ہے. میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروں گا اور جو ایم ڈی پی آئی ہیں ان سے میں فوری طور پہ پوچھوں گا ڈنمارک کا یہ سچویشن کیا ہے، اس کے اوپر میں انویسٹیگیٹ کروں گا. جی اگلے کالر. السلام علیکم. اچھا میں یہ ایک منٹ میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں، میرا پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، سٹیزن پورٹل ہے جس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز، کوئی آپ کو مسئلے مسائل ہوں. کئی دفعہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس یہ قبضے کیے ہوتے ہیں ان کی زمینوں پہ، یہ طاقتور کے. پلیز اس پورٹل کے اوپر مجھے انفارمیشن دیں اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی اگر رسپانس نہیں ملا پھر سے سیکنڈ ٹائم دیں اور میں خود وہ دیکھوں گا پورٹل اور میں خود اس کے اوپر ایکشن لوں گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
जी, मैं सरदार पूरब शहजाद जनरल सेक्रेटरी तहसील लोरा से बोल रहा हूँ। जी जी, बात कीजिए वज़ीर आज़म से। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब में हम बुरी तरीके से आ रहे हैं। हेलो जी जी जी, सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब हम बुरे तरीके से आ रहे हैं, इस वजह से कि टिकट सिस्टम की जो तकसीब है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी। टिकट अपने रिश्तेदारों और पैसे वालों लोगों को दिया गया है, पार्टी वर्करों को नजरअंदाज किया गया। इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। हेलो जी जी जी, इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। आगे आपकी इसकी क्या पॉलिसी है? इसकी बड़ी सीधी पॉलिसी है कि मैंने अब अपने हाथ में ले लिया है। अब ये जो बड़े टिकट्स होंगे तहसील नाज़िम के या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के, ये मैं जब तक उनको खुद नहीं देखूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। किसी ने अपने रिश्तेदार को अगर कहा कि मेरे रिश्तेदार को टिकट मिले तो वो एक स्पेशल कमेटी बनेगी मेरे नीचे, जो पहले देखेगी कि क्या रिश्तेदार में अहलियत है या नहीं है, यानी मेरिट के ऊपर हम देखेंगे। और अब इस तरह जो आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टिकट्स गलत दिए गए और वो बदकिस्मती से क्योंकि बड़ा जल्दी इलेक्शन करवाया गया, मुझे टाइम नहीं मिला और हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। हालांकि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, आप अगर देखें वोट कितनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि टिकट्स नहीं दिए और हमारे अपने लोग खड़े हो गए उनके खिलाफ, तो तहरीक इंसाफ से लड़ पड़ी, जिसकी वजह से भी नुकसान हुआ। ये आगे नहीं होगा। जी, एक सोशल मीडिया पे किसी ने कहा कि इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इन पर टैक्स जो है इस बहुत ज़्यादा टैक्स है। क्या पाकिस्तान में आईटी और डिजिटल ग्रोथ को ये चीज़ रोकेगी नहीं? देखें, दो चीज़ें मैं आपको सिर्फ कहूँ। एक, सबसे पहले कि जब तक हम अपने मुल्क में चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हमें मसला आता रहेगा कि डॉलर्स की कमी होती जाएगी, उसके बाद रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा तो महंगाई हो जाएगी। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि मेड इन पाकिस्तान में चीज़ें बने। अब देखें, ये जो मैंने कपड़े पहने हुए ये सारे मेड इन पाकिस्तान हैं, मैं कोई बाहर के कपड़े नहीं पहनता। और मेरी कोशिश ये है कि हम हर चीज़ अपने मुल्क में बनाएं। सब कुछ बन सकता है पाकिस्तान में। हमें एक ट्रेडिंग मुल्क बना दिया गया था, सारी चीज़ें जो भी हो जी बाहर से इंपोर्ट कर लो, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप ना होने दो। तो हम चाहते हैं यहाँ मोबाइल फ़ोन बने। हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करने से, और जब हम ये ड्यूटीज़ हाई करेंगे तो यहाँ मोबाइल कंपनीज इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में। मसलन सैमसंग मेरे ख्याल में आ गई है, उन्होंने पाकिस्तान में मोबाइल बनाने शुरू कर दिए। तो एक तो हमारा सबसे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए कि पाकिस्तान में चीज़ें बने। दूसरी चीज़, मैं एक लोग कहते हैं जी कि ये अभी IMF के पैकेज में इन्होंने कुछ टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा दिए 300 अरब रुपए के कुछ। देखें, ये भी आपके लिए समझने की चीज़ है। हमारी पूरी ये IMF का बजट नहीं है, इसमें हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। पहले हम जब एग्जेम्पशंस देते थे, और जब हम एग्जेम्पशन देते हैं कि जी इंडस्ट्री ज़्यादा तेज़ आगे बढ़े, तो उसको हम एग्जेम्पशन देते हैं टैक्स से। हमें पता चला कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं। और मैं अपनी कौम को ये दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो मैंने कानून की बालादस्ती की बात की। देखें, 22 करोड़ लोगों का 20 लाख लोग टैक्स दे के बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम दुनिया में तकरीबन सबसे कम टैक्स देते हैं, और अगर 20 लाख लोग ही सिर्फ टैक्स देंगे 22 करोड़ लोगों में, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आप कहना मेरे से चाहते हैं जी हर रोज़ की जी हमारे स्कूल नहीं, कई तो एक तो 70 साल के प्रॉब्लम ही कहते हैं कि इमरान खान एक दिन में हल कर दे जी, यूनिवर्सिटी नहीं चल रही, स्कूल नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रेलवे का हाल देखें, वो फलाने का देखें। जब हम टैक्स ही नहीं देंगे तो मेरे पास पैसा किधर से आएगा मुल्क को ठीक करने के लिए? और अगर आप दुनिया में सबसे कम टैक्स देंगे तो ये समझते हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे। तो कोशिश ये हो रही है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, और मैं FBR की भी हम पूरी रिफॉर्म्स में लगे हुए हैं कि FBR के अंदर भी ऑटोमेशन आए। हमने वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए हैं, क्योंकि कई लोग बड़ा सेल्स टैक्स चुराते थे, तो उसके लिए भी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। और बड़ी देर से कोशिश हो रही थी, अब ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए कि अंदर से FBR के वो होने नहीं देते थे, क्योंकि उनका भी पैसा बनता था, ऐसे लोग बैठे हुए थे। अब हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, और मैं ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो, ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े।
اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں, ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں, میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز, اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس معاشرے کے اوپر ساری فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں, کوئی بیل نہیں ہے. ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریباً ہمارے سے دگنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, یعنی ان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہمارے سے دگنی ہے. تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑے گا تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں.